آج بات کرتے ہیں اس ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو کی جس نے پاکستان میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ میرا مطلب ہے ریحام خان اور حکیم شہزاد کی وہ گفتگو جس نے روایتی میڈیا کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ آخر اس میں ایسی کیا خاص بات تھی جس نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اور یہی تو اصل سوال ہے نا؟ آخر ایک پوڈ کاسٹ میں ایسی کون سی بات ہو گئی کہ وہ پورے ملک کی توجہ کا مرکز بن گیا؟ اسی سوال کا جواب تلاش کرنا آج کی اس گفتگو کا مقصد ہے۔ اچھا، اس سوال کا جواب ڈھونڈنے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ انٹرویو کس ماحول میں وائرل ہوا، یعنی پوڈ کاسٹنگ کا یہ جو نیا دور چل رہا ہے اس کا اثر کتنا گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں، آج کل پوڈ کاسٹ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں رہے بلکہ یہ ایک بہت اہم پلیٹ فارم بن گئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ وہ کھری اور بے باک باتیں سننے آتے ہیں جنہیں اکثر مین سٹریم میڈیا میں جگہ نہیں ملتی، مطلب وہ کہانیاں اور وہ زاویے جو عام طور پر ہم تک نہیں پہنچ پاتے۔ اور اسی نئے غیر فلٹر شدہ میڈیا کے دور میں ایک ایسا انٹرویو سامنے آیا جس نے گفتگو کے پرانے طور طریقوں کو چیلنج کر دیا۔ جی ہاں، وہی وائرل انٹرویو جو ہماری آج کی اس ساری بات چیت کا مرکز ہے۔ اس گفتگو کی سب سے خاص بات تھی اس میں شامل دو شخصیات۔ ایک طرف ریحام خان جو اپنے بے باک صحافتی انداز اور سماجی مسائل پر کھل کر بات کرنے کے لیے جانی جاتی ہیں، اور دوسری طرف حکیم شہزاد جن کی پہچان ہی ان کا غیر روایتی تجزیہ اور گہری سوچ ہے۔ ان دو بالکل مختلف ذہنوں کا ایک ساتھ آنا ہی اس گفتگو کی بنیاد بنا۔ یہ انٹرویو اس لیے بھی بالکل الگ تھا کیونکہ یہ روایتی ٹی وی ٹاک شوز جیسا بالکل نہیں تھا، جہاں عام طور پر حساس موضوعات سے بچا جاتا ہے، وہیں اس پوڈ کاسٹ میں انہی مدعوں پر کھل کر سوالات کیے گئے۔ یہاں کسی کنٹرولڈ کہانی کے بجائے حقائق کی بنیاد پر ایک کھلی بحث دیکھنے کو ملی۔ تو آخر وہ کون سی باتیں تھیں جنہوں نے اتنا ہنگامہ کھڑا کر دیا؟ آئیے ذرا اس وائرل گفتگو کے چند اہم ترین نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، یہ گفتگو صرف سیاست کے ارد گرد نہیں گھوم رہی تھی، نہیں، اس کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ اس میں میڈیا کے مستقبل، پاکستانی معاشرے کی بدلتی ہوئی سوچ اور سب سے بڑھ کر اس بات پر گہرائی سے بحث ہوئی کہ یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ جیسے نئے پلیٹ فارمز کس طرح عوامی رائے کو ایک نئی شکل دے رہے ہیں۔ اور اس ساری بحث کے بیچ میں ایک بہت ہی اہم سوال اٹھایا گیا: معلومات کے اس ڈیجیٹل سیلاب میں ایک عام انسان سچ اور شور کے درمیان فرق کیسے کرے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ سچ پوچھیں تو ہمارے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ بات کیا ہوئی، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف سوشل میڈیا کا ایک وقتی شور تھا یا یہ کسی بہت بڑی تبدیلی کی پہلی جھلک ہے؟ آئیے اس کا تھوڑا گہرائی میں جا کر تجزیہ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک نظریہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ بس ایک وقتی ہنگامہ تھا، سوشل میڈیا کا ایک ٹرینڈ جو کچھ دنوں میں خود ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف کیا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ انٹرویو اس بات کا اشارہ ہو کہ اب عوامی گفتگو کا انداز بدل رہا ہے؟ ایک ایسی تبدیلی جہاں لوگ صرف سننا نہیں بلکہ سن کر سوچنا اور پھر سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اور شاید اس انٹرویو کا سب سے بڑا پیغام یہی تھا کہ بھائی، صرف مسائل کی نشاندہی کرنا یا ان پر باتیں کرنا کافی نہیں۔ ریحام اور حکیم دونوں نے اس بات پر زور دیا کہ اصل چیلنج اس گفتگو کو ایک ٹھوس عمل میں بدلنا ہے۔ اور جب عمل کی بات آتی ہے تو یہ نیا میڈیا کا دور ہم سب پر یعنی سننے اور دیکھنے والوں پر کچھ نئی ذمہ داریاں لاتا ہے۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جو بھی دوسری بات تنقیدی نظر سے اور تیسری بات سب سے مشکل ہے بولنے کی خاموش نہ اور وہی بات کو پر صحیح سوال پوچھنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ تو آخر میں آئیے اس ایک سوال پر رکھتے ہیں کہ معلومات کے اس نئے دور میں جہاں ہر کوئی اپنی بات کہہ سکتا ہے، ایک عام فرد کی اصل طاقت کیا ہے؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔